بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی معاویہ صاحب، یہ کل 3.5 گھنٹے تک آپ نے اس کا جواب اس کا جواب کھیل لیا ہے، اور اس کے جواب میں 3.5 گھنٹے ضائع کر لیے ہیں۔ لیکن آپ کی 2 شرطوں پر جو میرے اعتراضات تھے اور جو مطالبات تھے وہ وہیں کے وہیں پڑے ہیں، لہذا ان پہ کچھ کیجئے یا ان 2 شرطوں کو ختم کر دیجئے۔ جناب آپ جو بھی ہیں، آپ کا نام جو بھی ہے، یہ آپ نے سید علی حیدری لکھا ہے، لیکن آپ کی عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ بحث کرتے کرتے پیچھے واپس چلی جم لگا دیتے ہیں دوبارہ جہاں سے بحث شروع ہوئی۔ یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ آگے چلنا بھی ہے آپ کو یا ویسے ہی آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں سب کا؟ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا مناظر ہے کہ بات کرتے کرتے بیچ میں بریک آ کے آگے دوبارہ جاتا ہے پیچھے، ساری بحث گئی پانی میں، بھینس کے جو ہے بحث کی طرح۔ طریقہ ہے بحث کرنے کا؟ بھائی بحث کرنی ہے تو آگے بات چلاؤ، یہ کیا چکر ہے کہ آدھے میں ختم کر کے اور دوبارہ واپس جم لگاتے ہو؟ آگے بات کرنی ہے یا جہاں پھنستے ہو پھر واپس جاتے پیچھے؟ طریقہ ہے بات کرنے کا یہ؟ جی میرے بھائی، نام جو لکھا ہے وہی نام ہے، اور وہی سمجھ بھی آ رہا ہے سب کو۔ کل سے سب مجھ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسا دیوبندیوں کا مناظر ہے کہ اس نے 2 شرطیں جو پیش کی ہیں اس پر جو اعتراض ہے ان اعتراضوں کو ختم نہیں کر رہا ہے، بلکہ کوئی نئے نئے سوالات اٹھا رہا ہے جن سوالات کا اس کی شرائط سے تعلق بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مطالبہ پورے کرنے سے کوئی واسطہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات مجھ سے بھی ہو رہی ہے، اسی لیے آپ کو کل بھی واپس لے کے جا رہا تھا کہ جو اعتراضات ہیں اسے ختم کریں اور جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں، یا پھر مان لیں کہ آپ کی شرط بیکار اور فضول ہے۔ آپ کے اعتراض پہ جو بات ہوئی ہے اس کا کچھ بات تو کریں، اس پہ کرنا کیا ہے؟ صفات کے آپ منکر ہیں، اصول آپ ثابت نہیں کر پا رہے، بات کرتے کرتے پیچھے جمپ لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کے جو آپ کو بول رہے ہیں وہ آپ ہی کی طرح ان پڑھ ہوں گے، وہ آپ کی طرح ٹائم پاس ہوں گے بیچارے، 1-2 کتاب پڑھ کے میدان میں چلے آگے ہوں گے۔ اتنا تو بتائیں کہ صفات کو آپ مانتے نہیں مانتے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ وہی پرانی بات کریں گے، آپ صفات کی بات کریں گے، وہی میں اپنے میسج کاپی پیسٹ کر دوں گا یہاں۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب شروع کرتے دوبارہ کاپی پیسٹ۔ جی بالکل، کیونکہ آپ کی جو شرائط ہے وہاں صفات کی ذکر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی صفات بیان نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے 2 چیزیں بیان کی، تخصیص کی کہ نبی اور غیر نبی ان دونوں کو الگ الگ اصول سے خلافت ملے گی۔ کل 3.5 گھنٹے کی جو بات ہوئی ہے ہماری، اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہی کہا نا، یہ فرق جو تفریق کی اس کی آپ نے وضاحت کیا دی تھی؟ یہی دی تھی کہ جو وہابی خلیفہ ہے وہ نبی ہے، اور جو قصبی خلیفہ ہے وہ غیر نبی ہے۔ تو میرا مطالبہ یہی تو تھا آپ سے کہ بھائی وہابی جو خلیفہ ہے اور جو قصبی خلیفہ ہے اس کو آپ نے قرآن مجید کی آیت سے، قطعی الدلالت آیت سے ثابت کرنا ہے۔ ثابت کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو مان لینا کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کا قیاس ہے۔ آپ قطعی الدلالت آیت سے قصبی خلیفہ اور وہابی خلیفہ کی تخصیص ثابت کریں، یہی اعتراض ہے میرا آپ کی پہلی 2 شرائط پر۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یا نبی اور غیر نبی کی تخصیص کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نبی کے وہابی خلیفہ ہونے اور غیر نبی کے قصبی خلیفہ ہونے کی تخصیص کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی، اور آپ نے وضاحت کرنی ہے قطعی الدلالت آیت سے۔ تو دلیل یہی تو دی ہے کماکر انسان، یہی دلیل تو دی ہے کہ یہاں ایمان، عمل صالح اور خوف کی حالت کے بعد خلافت دی جا رہی ہے۔ یہ قسم تو ہے اور کیا ہے؟ قسم نہیں تو کیا ہے؟ اس کا جواب دے نہیں رہے، وہی سوال کر رہے ہو۔ تم کس مٹی سے پیدا ہوئے ہو؟ پہلے آپ قصبی خلیفہ اور وہابی خلیفہ کی دلیل دیں، اور قطعی الدلالت آیت سے دلیل دیں۔ آپ نے قطعی الدلالت آیت دینی ہے حضور، قیاس آرائی نہیں کرنی ہے، یہ قیاس آرائی ہو رہی ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دماغ تمہیں ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں ہیں؟ یہاں کوئی دماغ تمہارا بالکل آؤٹ ہو گیا ہے؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ صفات کے مطابق خلافت دی جا رہی ہے، ایمان، عمل صالح اور خوف کے بعد خلافت۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟
قطعی الدلالت آیت یہ درکار ہے حضور اس تخصیص کے لیے کہ نبی جو ہے وہ بھی خلیفہ ہے اور غیر نبی کسبی خلیفہ ہے. آیت چاہیے، آیت، آپ کی قیاس آرائی نہیں چاہیے. او ہو، یہ تو بتاؤ کہ یہ آیت جو پیش کی ہے استخلاف یہ کیا ہے ہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ یعنی آپ کو اللہ یہ بتائے کہ کل سعید علی حجویری سوال کرے گا کہ وہ بھی اور خلافت کسبی کیا ہوتی ہے، میں پہلے سے آیت بھیج دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ استخلاف کی آیت کا جواب تو دینا. استخلاف کو جواب کون دے گا؟ کون جواب دے گا؟ تمہاری بولتی بند ہے، اس لیے تم نے سارا دن شیعوں سے پوچھا، تمہیں کوئی کس نے مول گایا نہیں ہے اس بات پر. ابھی آگے وہی بات، وہ بھی بدنا ہے کسبی کرنا ہے، یہ اس طرح کی جو چاکلیٹ کھا کے بات کر رہے ہو، کیا املی کھا کے بات کر رہے ہو، تو کیا کر رہے تم؟ یہ لفظ چوری کر لیا تم نے میری شرائط سے، اب وہی ڈاٹے لگانے جا رہے ہو. اب تمہیں یہی بات ملی ہے کہ اب یہی جان چھڑاؤ گے تم. ٹھیک ہے، واضح بتاؤ کہ ایمان کے مطابق خلافت ملی کہ نہیں ملی. اتنا بتاؤ. تمہاری زبان بند ہو چکی ہے، تم املی کھا کر بات کر رہے ہو، تمہاری زبانیں بند ہو چکی ہے. تم یہ نہیں بتا رہے کہ ایمان، عمل صالح اور خوف کے بعد خلافت ملی کہ نہیں ملی. تمہاری زبان بند ہے، زبان بند ہے. تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ میرے سوال کا جواب دو. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. قطعی الدلالت آیت کا مطلب پتہ ہے جو آپ نے شرط میں لکھ کے رکھا ہے، جو مطالبہ کیا ہے؟ کیا قطعی الدلالت آیت کا مطالبہ آپ نے نہیں کیا اپنی پہلی دو شرطوں میں؟ مجھے بچہ پتا ہے، تم ذرا آگے چلو. استخلاف کی آیت کا جواب دو. استخلاف کے کیا کریں؟ اس کا کیا کریں اتنا بتاؤ. اس آیت استخلاف کا کیا کریں؟ کچھ بولو نا، اپنے منہ سے نکالو استخلاف کا لفظ، کچھ بولو تو صحیح. میں تمہاری شرط پر ہی اعتراض کر رہا ہوں، چوری نہیں کیا ہے، اعتراض کر رہا ہوں. اور مجھے پتہ ہے قطعی الدلالت آیت کسے کہتے ہیں جو تم نے شرط میں لکھا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جان چھڑاؤ اس اپنی شرط سے. یہ شرط ہی تمہارے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے. کل 3.5 گھنٹے استخلاف کی آیت تمہیں سمجھائی ہے، تمہیں سمجھ لیا ہی کل 3.5 گھنٹے میں. آج بھی وقت ضائع کرنے کے لیے وہیں پیچھے جانا چاہ رہے ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں جو شرط رکھی ہے اس پہ بات کرو. ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں لوگوں کا ٹائم برباد کر رہے ہو؟ اور آپ کے اپنے دیوبندی جو بنا کے لائے ہیں آپ کو مناظر، ان کو سمجھاؤ نا. وہ دیوبندی جو آپ کو مناظر بنا کے لائے ہیں، آپ کا مناظر اپنی شرائط نہیں ثابت کر پا رہا. بچو اعتراض جب کر رہے ہو تو دلیل کا جواب بھی دو نا. استخلاف کا لفظ منہ سے نکال لو. آیت استخلاف کو ہاتھ تو لگاؤ، کچھ ہاتھ تو لگاؤ. آیت قرآن کی منکر ہو تم کیا ہو؟ تم قرآن کے منکر تو ہو ہی شیعہ ویسے تم. ٹھیک ہے، لیکن ڈرامہ کرتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ ڈرامہ بھی پورا نہیں کر رہے اپنا. بھائی قرآن کو ہاتھ تو لگاؤ. آیت استخلاف کو وہ آیت کیا کہہ رہی ہے وہ تو بتاؤ. اپنے منہ سے لفظ تو نکالو، میری دلیل کا توڑ تو کرو. اعتراض کر کے جو مطالبہ کر رہا ہوں وہ پورا کرو تو دلیل کا جواب دوں نا. جو تم دلیل پیش کر رہے ہو وہ قطعی الدلالت دلیل نہیں ہے. اگر قطعی الدلالت دلیل ہے تو ثابت کرو. 3.5 گھنٹے میں اب تمہاری بولتی ایسی بند ہوئی ہے، آگے چل نہیں پا رہے، اس سے آگے چل نہیں پا رہے کہ یہ آمنو وعملوا الصالحات یہ کیا ہے. تمہاری زبان بند ہو گئی ہے. 3 گھنٹے میں تم نے وہی باتیں گھمائی ہیں، آگے چلے ہی نہیں ہو تم. اب آگے چلنے کی بولتی بند تمہاری ہو گئی. تمہیں پتہ نہیں کہ خلافت صفات سے ملتی ہے نہیں ملتی، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے. تو بالکل جاہل ہو، جاہل پہلے نمبر کے جاہل ہو تم. میری دلیل پیش کی ہے وہ جواب دو نا. تمہارے اعتراض پر میں نے جواب دیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ قرآن کی آیت کو ہاتھ تو لگاؤ. منکر قرآن اور تعریف کے قائل، وہ تو قرآن کے منکر، قرآن کو ہاتھ تو لگا. بولتی تو ایسی بند ہوئی ہے کہ 2 شرطوں پر اعتراض کرتے ہی بولتی بند ہو گئی ہے. جب ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، کبھی صفات پہ بھاگتے ہو، کبھی عمل صالح پہ، کبھی ایمان پہ. کہیں نہیں جانے دوں گا. وہی 2 شرطوں پہ اٹکا کے رکھوں گا. پہلی 2 شرطیں قطعی الدلالت آیت پیش کرو. نبی کو تم نے کہا کہ وہاں بھی خلیفہ ہے، غیر نبی کو تم نے کہا کسبی خلیفہ ہے. یہ تم کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا. دلیل تم نے پیش ہی نہیں کی. قطعی الدلالت دلیل چاہیے. تم نے قطعی الدلالت کا مطالبہ کیا ہے شرط پہ، تو قطعی الدلالت دلیل لاؤ. جو دلیل پیش کی ہو قطعی الدلالت نہیں ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا غیر نبی کسبی خلیفہ ہوگا. یہ تمہارا قیاس ہے. بچو یہی تو تمہارے گلے کی ہڈی ہیں، یہی سے تو کسب ثابت ہو رہا ہے. سب کسب ثابت ہو رہا ہے یہی سے. اسی لیے تم اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے. تمہاری بے شرمی کا حال یہ، تمہاری ڈٹائی کا حال تو یہ ہے. تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تم قرآن کی آیت کا جواب نہیں دے پا رہے. یہ نہیں بتا پا رہے کہ صفات کا ذکر قرآن نے کیا ہے تو خلافت دی ہے کہ نہیں دی ہے. بولو نا.
اب شرط میں تمہارا کیا علاج، تمہارا علاج جانتا ہوں میں. اب صبر کرو ذرا، دیکھو ذرا بھی. قیاس سے قصب ثابت نہیں ہوگا. اس طرح تو انبیاء کی امامت اور خلافت بھی قصب ثابت ہو جائے گی. حضرت آدم کی مثال دی ہے نا کل، تو اس کو بھی پھر قصبی خلافت مانو. ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، پھر اسے بھی قصبی امامت مانو. وہاں پھر وہاں بھی نہیں گئے نا. مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے کہاں شرط پیش کی ہے کہ میں نے وہبی اور قصبی پر دلیل قطعی پیش کروں گا. تمہارا اسٹائل ہے نانا پاٹیکر والا. ٹھیک ہے، تمہاری اوقات علمی نہیں ہے، تم زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو. اسٹائل مار کے بات کر رہے ہو نا، تمہاری اوقات سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ صفات کی بات تم نے مانی نہیں مانی؟ تمہاری موت ہے موت. تم نے دلیل پیش نہیں کرنی ہے، تم تو دلیل مانگ رہے ہو قطعی الدلالت آیت. اور صرف قطعی الدلالت آیت نہیں مانگ رہے، بلکہ تم نے کہا ہے حدیث متواترہ دو جو صریح الدلالت ہو. صریح الدلالت حدیث متواترہ. پہلی دوسری شرط پڑھو اپنی. یہاں تم مان چکے ہو کہ صفات پر جو ہے وہ خلافت مل سکتی ہے، اس پر بات کرو. اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹو، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹو. پیچھے ہٹ کے ڈوب کے مرنے والے اپنی صفات پیدا نہ کرو اپنے آپ میں. کچھ علمی بندے بنو، ورنہ تمہیں تو کوئی منہ لگاتا نہیں ہے. بچو یہ تمہارا میسج ہے، صفات ہو سکتی ہیں، یہ تمہارا ہوش و حواس والا میسج ہے. کہاں گیا تمہارا ہوش و حواس؟ میں کبھی تو نئے بندے ایڈ کیے نا، اب تیرے ساری حرکتیں پیش کر رہا ہوں سب کے سامنے میں کہ تو نے کل کیا بولا ہے، اب تو کیا بول رہا ہے، اب تو کس طرح پینتر بدل رہا ہے. ٹھہر صبر کر. میں نے نہیں کہا کہ صفات پر خلافت مل سکتی ہے، میں نے کہا ہے خلیفہ میں وہ صفات ہو سکتی ہیں. غور سے پڑھو، اردو میں لکھا ہے، ابھی سمجھا بھی رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی صفات ہو ہر خلیفہ میں. ہر خلیفہ کی الگ صفات ہیں. ہاں تو صفات ہو سکتی ہیں، اس میں کیا انکار، اس سے انکار تھوڑی ہے. لیکن ان صفات کی بنا پر ہر کسی کو خلافت نہیں ملنی. ثابت بھی کیا تھا، نہیں تو ہر دوسرا بندہ بولے گا مجھ میں یہ صفات ہے، میں خلیفہ. آ رہی ہے سمجھ؟ تو خلیفہ میں یہ صفات ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان صفات کی بنیاد پر خلافت ملی ہے. اور یہ صفات کے انبیاء میں نہیں تھی. اگر ان صفات کی بنیاد پر قصبی خلافت ثابت کر رہے ہو تو تمام انبیاء قصبی خلیفہ ہیں، تو مانو. یہ پڑھے اپنی پہلی دو شرائط جناب. اور اس پر جو میرا اعتراض ہے وہ بھی اگر کہیں تو میں اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں. میرے خیال سے کل 3 بار میں نے اس پر جو ہے آپ کو کاپی پیسٹ کر کے دیا تھا، وہ آپ نے اب تک اعتراض سمجھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرا مطالبہ پورا کیا ہے. تو یہ جو پہلی دو شرطیں ہیں نا آپ کی، قطعی الدلالت آیت اور احادیث متواترہ جو صریح الدلالت ہوں، یہ شرائط آپ کی ہیں. یہ شرائط ہم نے پلٹائی ہیں آپ کی طرف. معاویہ صاحب کسے گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی مجلس نہیں ہو رہی ہے، آپ کی تبلیغ نہیں چل رہی ہے. آپ کے سامنے وہ شخص ڈٹا ہوا ہے جو آپ کی تبلیغوں کو نہیں سننے آیا، یہاں قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرنا ہے. میں آگے جانے بھی نہیں دوں گا. آپ کی جو 2 شرطیں ہیں وہ جب تک آپ یا تو اس کو ثابت کریں کہ وہ شرطیں واقعی قرآن اور حدیث کے مطابق درست ہیں اور آپ کی اپنی شرائط کے مطابق وہ شرطیں درست ہیں، نہیں ثابت کر سکتے تو وہ شرطیں ختم کرنا ہوگی. پھر میں آپ کی تیسری، چوتھی اور 5ویں شرط پر اعتراض پیش کروں گا. میں بھی آگے نہیں جاؤں گا. میرے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو بالکل ان پڑھ ہے، بالکل اس کو الف بے کا نہیں پتا، اس کو اپنا عقیدہ نہیں پتا، کبھی صفات کا انکار کر رہا ہے، کبھی صفات مان رہا ہے، کبھی امکان کی بات کر رہا ہے. لیکن پھر بھی جب عقیدہ بتایا ہوش و حواس والا، اس پر بھی اس کی زبان بند ہے. تم یہ بولتے ہو نا کہ سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ اس بات تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ تم خود سمجھتے ہو کہ تمہاری علمی اوقات یہ ہے ہی نہیں کہ تم مناظر بنو. تم ایک ان پڑھ ہو، تم انگوٹھا چھاپ ہو، تمہاری اوقات مناظرے کی ہے ہی نہیں، تمہیں اپنا عقیدہ نہیں پتا. بڑی ڈنگی ہمارے خلافت پہ نا، لیکن یہاں الحمدللہ 2 شرائط پر تمہارا پیشاب نکل گیا ہے. آگے تم چلو کیسے؟ کیونکہ تمہاری بولتی بندے، تمہارے دروازے سارے بند ہو چکے ہیں، تم چلو گے نہیں. صحیح بات کر رہے تم، بالکل صحیح کر رہے تم.
آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے نا، وہ آپ کی تمام ان پڑھیت نکال کے رکھ دے گا. آپ کو پورا اختیار اس لیے دیا گیا ہے، آزادی اس لیے دی گئی ہے، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا. آپ کو ایڈمن بنا کے اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک آپ کی یہ دو شرائط کھل کے ایک نکات اس کے. یہ ابھی تو دو ہی شرائط ہیں نا، آگے آپ نے 7 شرائط پیش کی ہیں. دیکھیں کیسے بخیے اتیرتا ہوں میں آپ کی ان شرائط کے. آگے جانے دیں گے تو آگے جاؤ گے نا. یہ 2 شرطیں آپ کے گلے کی ہڈی ہیں، یاد رکھنا. قطعی دلالت آیت آپ نے پیش کرنی ہے، نہیں پیش کر سکتے یہ کچرے کے ڈبے میں چلی جائیں گی آپ کی دونوں جو شرطیں ہیں. بچوں صبر تو کر. تو یہ آیت استخلاف جو تمہارا میں حل کرنے والا ہوں نا، تم دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے بچے؟ تو ذرا دیکھ لے. میں ذرا فری ہو کر آ جاؤں، پہلے میں مصروف تھا. اب جو قطعی کر رہا ہے نا، اب تو قطعی جب بات آئے گی نا، پھر تیرے اوقات دیکھتا ہوں میں کہ تیرے پاس کتنی اوقات ہے تیری علمی، اور تم قطعی کی بات جانتے ہو نہیں جانتے، اور قطعی مجھ سے مطالبہ تم کیوں کر رہے ہو، اور تو قطعی کا مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہے ہو، اس کا بھنڈا کھولنے والا ہوں میں. صبر کر، میں ذرا کام سے فارغ ہو کے آ جاؤں. اور تو قطعی کر رہا ہے نا، وہ کیوں کر رہا ہے تجھے پوچھنے والا ہوں میں بھی. تو صبر کر ذرا، قطعی تو کیوں کر رہا ہے تجھے پوچھنے والا بھی. بے فکر ہو جا. بچوں تو دیکھیو، جس طرح کل تیرا حشر کیا ہے نا استخلاف سے، اسی طرح حشر ہوگا پھر تیرا. بچوں یہ دیکھ لیو، تو یاد رکھیو، آئے استخلاف ہی گلے کی ہڈی ہے جو اس آیت استخلاف کا اصول بیان کر رہا ہے، جو آیت کا حصہ بتا رہا ہے کہ خلیفہ کس شرط پہ بنے گا. جو اللہ شرط بیان کر رہا ہے، اس شرط کو غائب کرتے ہیں، اس شرط کو قیاس سے غائب کرتے ہیں. اور اسی شرط کو میں نے کل 3 بار پیسٹ کیا ہے. وہ قطعی تیرا ہی ہے بھائی، وہ میرا نہیں ہے. تو نے شرط میں لکھا ہے قطعی الدلالت، تو نے لکھا ہے اپنی شرط میں. پہلی دوسری شرط پڑھ، قطعی الدلالت تو نے لکھا ہے، تو تو ہی وضاحت کرے گا. میں کیوں کر رہا ہوں یہ بتا بھی رہا ہوں تجھے کہ تو نے لکھا ہے، اس لیے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جی سامعین، یہ ملاحظہ فرمائے کہ آیا استخلاف سے ہمارے مخالف مناظر کس طرح دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. اس نقطے پر کل 3.5 گھنٹے پہ گفتگو نہیں کی ہے انہوں نے، صفات کی رٹ لگا کے. واضح لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے. کون سے مومنین؟ امت محمدیہ کے مومنین سے. اس پر اتفاق ہے، اس میں شیعہ سنی تمام متفق ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے کیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا ہے. اب ان سے پہلے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام. تو جس اصول سے حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت دی ہے، اسی اصول سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بھی خلیفہ بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے. لیکن اس نقطے سے جان چھڑانے کے لیے، یہاں ہیر پھیر کرنے کے لیے، قیاس آرائی کرنے کے لیے 2 من گھڑت اصول انہوں نے تخصیص کے لیے بنائے کہ جی نبی کی خلافت جو ہے وہ وہابی ہوگی، لیکن جو غیر نبی ہے اس کی خلافت کسبی ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ تو رد کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں رد کر رہا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ وہابی اور کسبی کا فرق ہے، تو یہ فرق اللہ نے مٹا دیا کہ میں پچھلوں کی طرح ہی تمہیں خلیفہ بناؤں گا. یہ اعتراض ہی نہیں تھا میرا اعتراض غور سے پڑھیں. آپ کی جو 2 شرائط ہیں ان پر جو میرا اعتراض ہے اس پر بات کریں. یہ پچھلی جو بحث آپ نے شروع کی تھی کل 3.5 گھنٹے ضائع کرنے کے لیے، اس کا آپ کی شرائط اور میرے اعتراضات سے تعلق نہیں ہے. کل بھی میں نے کہا تھا اگر کوئی اس کا ربط بنتا ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں. کل بھی آپ نے نہیں کی تھی، لہذا اس کی وضاحت ہو چکی ہے. 3.5 گھنٹے بہت ہوتے ہیں وضاحت کے لیے. آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر ہی کی ابھی تک ہانک رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو میرا اعتراض ہے اس اعتراض کو ختم کیجیے، اور جو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، جیسے آپ نے شرط میں مطالبہ رکھا ہے نا، تو ہم نے بھی آپ کی اس شرط پہ مطالبہ ایک رکھا ہے، اس کو ہمیں اس مطالبے کو پورا کر دیں
تو اس کو قبول کر لیں گے ہم آپ کی شرط کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قطعی الدلالت ایک آیت پیش کر دیں، اور آپ نے جس طرح وضاحت کی ہے وہابی اور قصبی خلیفہ کی، تو وہ قطعی الدلالت آیت میں ہمیں دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں وہابی اور قصبی خلیفہ کی وضاحت کی ہے۔ اگر نہیں کی ہے تو پھر وہابی اور قصبی خلافت کی یہ جو پخ ڈالی ہے آپ نے، یہ جو تخصیص کی ہے، یہ جو تقسیم کی ہے، اس کو ختم کریں۔ آپ نے شرائط مولا علی علیہ السلام کو غیر نبی ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں یا غیر نبی کی خلافت پر آپ نے بات کرنے کے لیے لکھی ہیں؟ تو دلیل نبیوں والی ہی دیں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی اور غیر نبی کی خلافت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کی خلافت میں کوئی فرق نہیں رکھا تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے؟ اچھا نہیں لگتا نا کہ بار بار بات ریپیٹ کروں، کہ ایک چیز آڈیو میں بھی بول دی پھر اسے لکھ کے بھی دوں، اور یہ وہی باتیں ہیں جو کل ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس بات کو گھمایا جائے کسی طرح۔ تو ہم گھمانے تو دیں گے نہیں، ہم نے تو اسی شرط پہ اٹکے رہنا ہے، آپ کی جو پہلی دو شرطیں ہیں، کیونکہ ابھی تو فی الحال ان پر اعتراض ہے، آگے پھر 3 4 5 6 جو آپ کی جو شرطیں ہیں ان پر بھی اعتراض کریں گے۔ تو فی الحال تو جان چھڑائیں اپنی پہلی اور دوسری شرط پر جو اعتراض ہے اس سے، اور یہ اعتراض جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ خود وضاحت نہیں کریں گے، اور وضاحت آپ نے اپنی شرط کے مطابق کرنی ہوگی، جو شرط آپ نے رکھی ہے نا قطعی الدلالت آیت سے، تو وہ لازم ہے۔